لیکن ننکانہ صاحب انفارچونیٹلی ابھی بھی تھوڑا بیکورڈ ایریاز میں گنا جاتا، تو وہاں پہ لڑکیوں کے جو سکولز ہوتے ہیں وہ چھوٹے تو ہوتے ہیں پرائمری تک، لیکن اس سے اوپر پھر وہ سیکنڈری تک یا آگے کالج تک لیول تک نہیں جاتے. سو دیٹ از سم تھنگ دیٹ آئی ورک ٹورڈز کہ انڈیا کو اس وقت یہ چیز بالکل پسند نہیں آئی کہ چائنا کے ساتھ پاکستان کا یہ کنیکٹ ہو، اور پاکستان کے لیے یہ گیم چینجنگ سچویشن پورے خطے میں ڈیولپ ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں الفا ویو بائی سیم علی دادا پاورڈ بائی سوشیان، اور ہم یہ لے کر آئے ہیں سپر سول کی سیریز، جس میں ہم آپ کو ان لوگوں سے ملواتے ہیں جنہوں نے ملکی سطح پر اور غیر ملکی سطح پر بھی پاکستان کے نیریٹو کو لے کر ہمیشہ اپنی ذمہ داری کو بہت ہی احسن طریقے سے نبھایا ہے. ہمارے ساتھ پولیٹیشینز بھی ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی فالوئنگ ایک ہیومینیٹیرین کام کے اوپر ہو یا پھر ان کی کوئی ایکٹیویٹیز شو بز سے ریلیٹڈ ہو. اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں کہ بزنس اور کارپوریٹ سرکل سے بھی لوگوں کو بلائیں، مگر سب لوگوں کا جو ہمارا ایک کرائٹیریا آپ سمجھ لیں، جو میں سمجھتی ہوں جو ہونا چاہیے، وہ پاکستان کی اہمیت جو ہے وہ ہمیشہ سب سے آگے ہونی چاہیے. آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ان کا میں تعارف لمبا چوڑا تو نہیں کراؤں گی کیونکہ وہ خود ہی بات چیت کریں گی تو ہمیں مزہ آئے گا، مگر میں بتاتی چلوں کہ آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر شجرہ منصب علی صاحبہ، اور یہ ایک فارمر PMLN کی طرف سے جو تھیں وہ MNA تھی ننکانہ کی. صرف سیاسی حساب سے نہیں بلکہ انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ ویمن امپاورمنٹ کے جیسے ایشوز ہوتے ہیں، سوشل ایشوز ہوتے ہیں، ان کو پارٹی کے علاوہ بھی جو ہے انہوں نے اپنی جو خدمات ہیں ایز اے خاتون آپ سمجھ لیں انہوں نے ہمیشہ نبھائی ہیں. تو میں چاہوں گی کہ آج کل کی موجودہ صورتحال پر اور کووڈ کے ٹائم پیریڈ کے حساب سے اور دیگر اشیاء جو جتنی چیزیں ہیں ان کے اوپر بھی ان سے ہم بات کر سکیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. بہت آپ شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو فار انوائٹنگ می. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے اور جو میرے بھی نالج میں ہے کہ ون آف فیو پولیٹیشین جو کہ آپ الیکشن جو ہیں وہ کنٹیسٹ کر آئیں، تو یہ کس طرح کا آپ کا ایک ایکسپیرینس ہے؟ یوزلی خواتین ہمارے ملک میں اگر میں ایک کہوں تو زیادہ پرسنٹیج ریزرو سیٹس پر آتی ہے، تو آپ نے یہ کس طریقے سے، اور پھر آپ کو مطلب ڈر نہیں لگا اس پہ؟ جی بالکل، یو رائٹ. آئی واز اینڈ آئی ایم ون آف دی فیو ویمن جو کنٹیسٹ کر کے آتی ہیں الیکشن، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے والد واز اے پولیٹیشین. وہ رائے منصب علی خان ننکانہ صاحب سے بہت دیر سے وہ پالیٹکس وہاں پہ کرتے رہے، جس کو ان کو دیکھ کے تو مجھے ہمیشہ ایک انسپریشن ملتی تھی، بیکاز ہی واز این آئیڈیولوجیکل جو ہوتا ہے نا پاکستان کے لیے، ان کا ویژن ایسا تھا، اور وہ اپنے حلقے کے لیے ننکانہ صاحب کے لیے ہمیشہ جو کام کرتے تھے، تو میرے دل میں یہ خواہش آتی تھی کہ یہ ہی کام اس طرح کے میں کروں. آئی واز انیشلی آئی ڈیڈ مائی PhD فرام گلاسگو ان انگلش لٹریچر. سو آئی واز انیشلی این ایجوکیشنسٹ، تو میں پڑھاتی تھی. آئی واز اے ٹیچر. تو آئی تھاٹ کہ جس طرح سے میں ایز اے ٹیچر کام کر سکتی ہوں، اس سے شاید زیادہ آن دس پلیٹ فارم میں اسپیشلی ویمن امپاورمنٹ پہ، گرل امپاورمنٹ پہ کام کر سکتی ہوں. سو جس وقت مجھے موقع ملا تو میں نے سوچا کہ میں اس فیلڈ میں مجھے آنا چاہیے اور کنٹیسٹ الیکشن کر کے آنا چاہیے، بیکاز میرے پاس ایک موقع مجھے تھا. تو دیٹس ہاؤ اٹ ہیپنڈ. دیٹس لولی. سسٹر مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے جس طرح لٹریچر میں پڑھا تو آپ کا، اور ویسے بھی آپ سے گفتگو کر کے ہمیشہ ایک ایسی فیلنگ آتی ہے کہ جیسے آپ بہت مطلب ایک میں اپنے آپ کو فیل کرتی ہوں ایک بڑی رومانٹک اور ایک بہت آپ کی نا وہ کلاسیکل ٹائپ کی آپ کی وہ تھنکنگ ہوتی ہے. تو آپ کو جب آپ پیپلز پرسن بنتے ہیں تو آپ کو بہت سی چیزیں آپ کو لوگوں کے حساب سے بھی کرنی پڑتی ہیں. تو یہ کانٹرڈکشن نے آپ کو کبھی تنگ تو نہیں کیا، یا اس چیز نے آپ کو ہیلپ کیا لوگوں کے مسائل سمجھنے میں؟ ایکچولی یو رائٹ. لٹریچر اس طرح کا ایک فیلڈ ہے جس سے آپ کو انسان کی جو ہوتی ہے نا سوشلی، انسان کا سارا اسٹرکچر، سوشل اسٹرکچر، سائیکولوجیکل اسٹرکچر وہ سمجھ آتا ہے بہت زیادہ. تو it's actually been very helpful in connecting with people, in understanding where people are coming from, how their minds are working, how social structures are working, how جو کلاس اسٹرکچرز آر ورکنگ. بیکاز لٹریچر میں آپ نے ہم نے مارکسزم بھی پڑھی ہوتی ہے، کیپٹلزم بھی پڑھی ہوتی ہے، اور سارا کچھ. تو وہ you understand how these different systems work, how they intersect, and ان انٹرسیکشنز کے اندر کس طرح سے جو سب سے زیادہ مارجنلائزڈ کمیونٹیز ہیں ان کے لیے آواز اٹھانا آئی تھنک واز ویری امپورٹنٹ. جن میں کہ آپ دیکھ لیں کہ جو ریلیجس مائنورٹیز ہیں وہ ہمارے ہاں، جو ویمن ہیں وہ، یہ سب مارجنلائزڈ کمیونٹیز ہیں، اور ان کو ایک پلیٹ فارم دینا
I think is very important, and that is what I'm working اور پھر towards. ان کی ایک سے ہے اور ان کی ایک فالوئنگ ہے, آپ ان کو اگنور نہیں کر سکتے. اینڈ آئی Absolutely. تھنک دس تھنگ ہیلپس یو ان یور پولیٹیکل کریئر, Yes, یور absolutely. لٹریچر, یور اسٹڈیز. آپ پھر Yes. لیجسلیشن کی طرف بھی آئیں ہیں, اور آپ نے پارلیمنٹ میں ہمیشہ ایسے ایشوز پر بھی آواز اٹھائی اور بل بھی پاس کروائے جو کہ صرف عورتوں کے حوالے سے نہیں, اسی طریقے سے, کیونکہ یو فیل یور سیلف کنیکٹڈ ود اے کامن پرسن. آئی تھنک دیٹ واز دا ریزن. یس ایبسلیوٹلی. ہم نے دیکھیں ویمن لیجسلیشن جو ہوتی ہے نا, اس کے بارے میں تو ون ویری گڈ تھنگ دیٹ ہیپنز, دیٹ ایٹ لیسٹ ہیپنڈ وائل آئی واز ان دی اسمبلی, واز کہ یو نو اکراس دا بورڈ all women get together. So ہم نے بڑے اہم بل پاس کروائے, فار ایگزامپل یو نو ہراسمنٹ ایٹ ورک کے, پھر جو گھروں کے اندر جو ابیوز ہوتی ہے اس ٹائپ کے جو بلز خواتین کے لیے پاس کرائے. تو اس میں نان پارٹیزن ہو کے ساری خواتین جو ہیں وہ حصہ لیتی ہیں اور وہ بلز پاس ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ دا تھنگ دیٹ از ویری امپورٹنٹ آئی تھنک فار پاکستان, اور جس کے لیے میں نے بڑا کام کیا, وہ تھا ایجوکیشن. آئی تھنک یہ بہت اہم ایک چیز ہے جو کہ ہمارے پاکستان میں ابھی تک ہر یو نو لیول کے اوپر بہت لیکنگ ہے, لیکن اسپیشلی جو تھوڑے سے بیکورڈ ایریاز ہیں جیسے کہ ننکانہ صاحب انفارچونیٹلی ابھی بھی تھوڑا بیکورڈ ایریاز میں گنا جاتا ہے, اٹس زیادہ تر رورل ہے, کنزرویٹیو ایریا ہے. تو وہاں پہ لڑکیوں کے جو اسکولز ہوتے ہیں وہ چھوٹے تو ہوتے ہیں پرائمری تک, لیکن اس سے اوپر پھر وہ سیکنڈری تک یا آگے کالج تک لیول تک نہیں جاتے. سو دیٹ از سم تھنگ دیٹ آئی ورک ٹورڈز. میں نے پھر ایک یونیورسٹی کے لیے کام کیا کہ ادھر ننکانہ صاحب میں یونیورسٹی ہو, بیکاز ننکانہ صاحب از اے ویری اٹس این انٹرنیشنل سٹی. Now it is a bridge between two countries, and it is very geopolitically it's very important because of Kartarpur. تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کے آپ ایک بڑے سینسٹیو جگہ پر آپ لوگوں نے ہمیشہ جو ہے وہ آپ کی سیٹ رہی ہے میرا خیال ہے, اور لوگوں کے دلوں میں. آپ سیٹ پہ رہے نہ رہے, لیکن اگر آپ لوگوں کے دلوں میں رہتے ہیں تو کیونکہ رائے منصب صاحب کا نام جو ہے وہ ایک پہچان فوراً ننکانہ صاحب کی سائڈ پر آتی ہے. تو اس کو آپ کیسے؟ مائی فادر واز یو نو وہ 1962 سے انہوں نے وہاں پہ الیکشن لڑنے شروع کیے. پہلے وہ اس وقت ابھی ویسٹ پاکستان تھا, لائک پاکستان واز ناٹ ہیڈ بین ڈیوائڈیڈ ایز یٹ. سو دیٹ از وین ہی فرسٹ کیم ان ٹو دی اسمبلی. تب وہ ایم پی اے بنے تھے. اس وقت سے لے کے تو ٹل ہز ڈیتھ ہی واز یو نو بار بار ان کو لوگ الیکٹ کرتے تھے, اور اس کی یہی وجہ تھی. ہی آلسو ورکڈ آن ایجوکیشن. انہوں نے بہت زیادہ کام کیا اپنے, بہت سارے ابھی بھی اسکولز ہیں تو وہ ان کے نام سے لوگ یاد کرتے ہیں کہ رائے منصب علی نے اسکول بنایا تھا, یا یہ کالج بنایا تھا, یا یہ اس کو یو نو اپ گریڈ کروایا تھا. تو دوسری چیز جو جس کے اوپر انہوں نے کام کیا, بیکاز ننکانہ صاحب از آپ کہہ لیں سسٹر سٹی ٹو کرتارپور جو کوریڈور ہے, بیکاز ننکانہ صاحب از دا پلیس وے بابا گرو نانک جی ہو از دا لیڈر آف دا سیکھس, وہ ہی واز بورن ہیئر. اور جو ہے ان کی ڈیتھ ادھر ہوئی تھی کرتارپور کوریڈور جہاں پہ بنے. تو آئی تھنک اس لحاظ سے پاکستان جو ہے نا بہت ایک اہمیت اس لیے بھی رکھتا ہے سیم, بیکاز ناٹ اونلی کہ یہ سکھس کا آپ دیکھیں نا کہ سکھس کے لیے یہ ایک ان کی بہت بڑی ایک مین جگہ ہے جہاں پہ گرو نانک جی پیدا ہوئے تھے, اور ہر سال وہ یہاں پہ آتے ہیں جب ان کی برتھ ڈے ہوتی ہے, اور وہ یہاں پہ آتے ہیں, وہ یہاں پہ ان کے لیے ایک پورے ایونٹس ہوتے ہیں, پورے ایونٹس ہوتے ہیں. ایونٹس اینڈ دین I still remember we had something Rotary International event in Lahore a couple of years back, and she was sitting at Nankana Sahib, she was sitting MNA at that time. So everybody who was coming from India was asking me, can we go to Nankana Sahib? We have to go. We have planned so many things. We have planned our holidays accordingly. So I absolutely think it's a very sensitive thing when we talk about people's sentiments. Yes, and you were there, and she always helped them out. So us pe ye it's very important place when we talk about, especially keeping in mind India, Pakistan, then this CPAC thing is coming up. So this corridor is not only a economic corridor, but also social and geopolitical, plus friendship exchange kind of corridor. Absolutely. And you know, in the beginning this was my vision, which I had also I'd written a paper on it also, جس میں کہ میں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان جو ہے نا یہ ایک ہب ہے. یہاں پہ not only سکھس کا ہمارا ہے,
اس کے بعد ہندوؤں کا آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں پہ بڑے اہم ان کے ریلیجس پلیسز ہیں. اس کے بعد بدھسٹس کے ہیں ہمارے بہت اہم وہ پلیسز. تو جہاں پہ ہمارا سی پیک بن رہا ہے وچ از این اکنامک کوریڈور, وہاں پہ پاکستان کین آلسو بی اے ہب فار اے کلچرل کوریڈور, جہاں پہ کہ بدھسٹس کے لیے, ہندوز کے لیے اور سکھس کے لیے ہم اس طرح کے کوریڈورز بنائیں تاکہ کلچرل ہمارے انٹریکشن ہو, کلچرل ہمارا ان کے ساتھ انٹرچینج ہو, اور ہم ان کو ایک ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کریں جہاں پہ جب پیپل ٹو پیپل انٹرچینج ہوتا ہے نا, تب آئی تھنک جس طرح سے لوگ انٹرنیشنلی ملک آپس میں ایک دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں وہ باقی پلیٹ فارمز پہ شاید نہیں سمجھ سکتے. سو آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جہاں پہ ہم اکنامک کوریڈورز بنا رہے ہیں وہاں پہ ہم کلچرل کوریڈورز بھی بنائیں. And then that's why we can give very soft image of Pakistan اگر آپ اس ٹائپ کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. شزرا, آپ نے جو ہے سی پیک کو لے کے ایڈوکیسی پروگرام میں پہل بھی کی, اور آپ نے اس ٹائم پہ بہت سے سیمینارز بھی رکھے جب لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں تھی کہ اس پروجیکٹ کی اہمیت کیا ہے. تو اس کو میں چاہتی ہوں کہ آپ تھوڑا سا ایکسپلین بھی کریں, اینڈ ناؤ وٹ یو ہیو پلانس ٹو ڈو فردر اباؤٹ دیٹ. آئی تھنک جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے نا, دیٹس اے گیم چینجر فار پاکستان. ہماری جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس طرح کی ہے کہ پاکستان بیکمز دا سینٹر پیس آف دس چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور. اور چائنا میرا اتفاق ہوا 5 دفعہ جانے کا اتفاق ہوا, جہاں پہ کہ پاکستان PMLN کے ساتھ ہم نے انٹرچینج کیے. اس کے بعد جو پارٹی ٹو پارٹی ایکسچینجز ہوتے تھے. ونس آئی ٹک جو اسٹوڈنٹس ہیں یوتھ فورم تھا جہاں پہ آئی ٹک many students and we visited all the different places in China. تو اس لحاظ سے چائنا has a very, آپ کو پتہ ہے long term vision. چائنا کا تو بہت, ان کے تو 50 years 100 years پلان ہوتے ہیں اپنے لیے. انہوں نے جو یہ پلان کی ہے اس کی 2-3 اہم چیزیں یہ ہے. ایک تو یہ کہ چائنا wants a win-win cooperation with all countries. وہ یہ نہیں چاہتے, they don't want hegemony, they don't want کہ ہم جائیں اور جا کے جیسے پہلے ہوتا تھا کلونیلزم کے زمانے میں کہ آتے تو تجارت کرنے کے لیے تھے لیکن آ کے پھر وہ اس کے اوپر قبضہ جما کے بیٹھ جاتے تھے. You know everything actually. This is very dangerous. Now she will start from East India Company. I'm sure about that. East India Company جو ہے نا وہ بڑی خطرناک تھی. تو China is not like that. China doesn't want کہ ہم آئیں اور ہم وہ اس طرح کریں. What they want is they want win-win cooperation کہ ہم آئیں, ہمیں بھی فائدہ ہو اور آپ کو بھی فائدہ. تو اس میں ان کا یہ جو ویژن ہے, they want to go up to Central Asian states, then they want to go up to the even the European states تک. جب یہ سارا ان کا بن جائے گا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور جو ہے, اس کے 2 ہیں. ایک ان کا ہے روڈ جو ہے روڈز آن دا لینڈ, اور دوسرا ان کا ہے سی روٹس. سو دے آر دیز 2 روٹس. اب ان دونوں روٹس کے اندر پاکستان پلیز اے پیوٹل رول بیکاز ہمارا جو گوادر ہے وہ سی پورٹ جو ہے دیٹ از ویئر اٹ کنیکٹس فرام دا سی, اینڈ دین ہم آگے ان کو سارا آگے افغانستان, ایران, سینٹرل ایشین ریجنس ہر جگہ پہ ان کی کنیکٹیوٹی بن سکتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ چائنا نے آلریڈی بہت سارے اور ملکوں کے ساتھ, سری لنکا کے ساتھ, ایران کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ ریلویز کے جو ہیں وہ کیے ہیں, روڈز کے نیٹورکس کیے ہیں, گیس پائپ لائنس کیے ہیں. سو دیر آر سو مینی آپشنز اوپن فار پاکستان فار دس, اینڈ دس انشاءاللہ when it reaches completion it will totally change the fate of Pakistan. اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت اہم ہے کہ ہم سی پیک کے بارے میں انفارچونیٹلی شروع میں اسپیشلی بہت غلط لوگوں نے اس طرح کے pھیلائے تھے نا کہ چین آ جائے گا تو چین تو ہمارے اوپر قبضہ کر لے گا, you've sold yourself to China, you will do this and they will bring their own people. That is all, I'm sorry to use the word, nonsense. بالکل انہوں نے ہمیں جو چائنا نے اس وقت ہمیں ہاتھ پکڑایا, آپ کو یاد ہوگا جس وقت کہ ہم بالکل پوری دنیا میں آئسولیٹ ہو کے بیٹھے, بیکاز ہمیں اس وقت یو ایس نے بھی یوز کر کے چھوڑ دیا تھا, ٹھیک ہے, اور ہماری جگہ جو اس نے اپنا ایلائی چنا وہ انڈیا تھا. تو ہمیں اس نے بالکل, اور سب جب انڈیا کے ساتھ یو ایس کے ملٹری ایگریمنٹس ہونا شروع ہوئے, دیٹ واز این الارمنگ آر فار اس کہ ساری زندگی ایسی ہے نا کہ ہم ایک محبوب کے قدموں
پڑے رہے ہوں اور بالکل. اینڈ میں انہوں نے کسی اور کو چن لیا. اور Absolutely. وہاں ہمیں آپ بالکل ٹھیک کہتی ہیں کہ اگر کسی نے ہمارا ساتھ دیا تو دیٹ واز چائنا. That was China. اس وقت کوئی ہمیں ہاتھ پکڑانے کو تیار نہیں تھا, کوئی ہمیں لون دینے کو تیار نہیں تھا, اور چائنا نے ہمیں اتنا بڑا ایک لون دیا, اور اس وقت اتنا بڑا ایک پروجیکٹ انہوں نے ہمارے ساتھ شروع کیا, اور جو کہ ہمارے اب آپ دیکھیں کہ آئی ڈونٹ نو دا فگرز اس وقت, آئی ڈونٹ نو فرام دا ٹاپ آف مائی ہیڈ, بٹ دے آر سو مینی اسٹوڈنٹس جو اس وقت چائنا میں پڑھ رہے ہیں ہمارے. دے آر سو مینی جابس جو سی پیک کی وجہ سے ہمارے جنریٹ ہوئے ہیں, جہاں پہ کہ ہمارے لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں. یہ غلط بات ہے کہ وہ چائنا نے اپنے آ کے وہاں پہ کام, جو سارا ہمارا لوگ ہیں وہ وہاں پہ جابس کر رہے ہیں. سو دیر سو مینی جاب اپرچونیٹیز, ٹریڈ اپرچونیٹیز, اکنامک زونز اب بنیں گے. سو اٹس گوئنگ ٹو بی اے کمپلیٹ گیم چینجر. سو دیٹ از واٹ آور پیپل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, اینڈ دیٹ از واٹ وی نیڈ ٹو ورک. And that's what you were doing even at that time. That advocacy program was need of an hour at that time, because in international community it was at the largest scale. The rumor, I can say the word rumor, ke we have sold ourselves to China. Yes. And that was basically being generated from Afghanistan and India and from all those kind of channels, because they were not very happy with our connection with China maybe. Absolutely. So and keeping in mind the same thing, how do you look at Gwadar and the job opportunities and that area, because Balochistan is again a very important province for us, and obviously again we can get connect with Iran from that side, so Taftan border is there. تو آپ گوادر کو کس طرح سے اپنے اس میں دیکھتی ہیں؟ بلوچستان انفارچونیٹلی ہمارا ایک وہ پروونس رہا ہے جس کو کہ اس طریقے سے نہیں ابھی اپرچونیٹیز یا ساری چیزیں مل سکی جو کہ وہ ڈیزرو کرتے تھے. سو یہ ایک بہت اچھی اپرچونیٹی ہے بلوچستان کے لیے. دا گوادر پورٹ از ون آف اٹس کائنڈ. اس طرح کا کوئی اور پورٹ نہیں. یہ لوگ کہتے ہیں چابہار پورٹ, بٹ چابہار پورٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ آل ٹوگیدر. جو گوادر پورٹ ہے اس طرح کا پورٹ اور کوئی نہیں, اینڈ دیٹ از دی اونلی پورٹ آف اٹس کائنڈ جہاں سے چائنا کو کنیکٹیوٹی ملے گی. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو ہمارا سی پیک کا کمیٹی تھی اس میں مشاہد حسین سید صاحب واز ہیڈنگ دیٹ. تو ان کے ساتھ مل کے وی یوز ٹو ہیو میڈیا فورمس جہاں پہ ہم چائنا وزٹ بھی کرتے تھے. اس کے بعد بلوچستان بھی ہم نے وزٹ کیا, اور بلوچستان کے لوگوں کو بھی اس چیز کی اویئرنیس دلوائی, بیکاز یہاں پہ کئی لوگ مس انفارمیشن پھیلاتے ہیں نا. اینڈ دس از اے ڈیجیٹل ایج کی جہاں پہ بہت زیادہ پلس پوائنٹس ہیں, وہاں پہ تھوڑے سے مائنس پوائنٹس بھی ہوتے ہیں. کہ جو جیسے کہ آپ نے مینشن کیا کہ انڈیا کو اس وقت یہ چیز بالکل پسند نہیں آئی کہ چائنا کے ساتھ پاکستان کا یہ کنیکٹ ہو, اور پاکستان کے لیے یہ گیم چینجنگ سچویشن پورے خطے میں ڈیولپ ہو جائے گی. اسی طریقے سے یونائٹڈ اسٹیٹس آپ کو پتہ ہے اب وہ کہتے ہیں کہ ان کی باقی ساری چیزیں دے آر ٹیکنگ اوے دیئر ٹروپس فرام افغانستان, دے آر جسٹ کٹنگ دیم سیلوز اپ فرام ایوری بڈی. دے اونلی جو فوکس ہے نا اس وقت دیٹ از چائنا, بیکاز ان کو اس چیز کا اب بہت زیادہ خطرہ ہے کہ چائنا از گوئنگ ٹو بی دا نیکسٹ سپر پاور. اور یہ حقیقت بھی یہی ہے, کیونکہ ناؤ دا اکنامک پلس پولیٹیکل شفٹ ہو رہا ہے اس وقت فرام دا ویسٹ ٹو دی ایسٹ. جو ہے اب ساری جو اکنامک پاور ہے نا وہ ایسٹ کی طرف آ رہی ہے, اور وہ چائنا کی طرف آ رہی ہے, اور یہ چیز یو ایس کو بہت چبھ رہی ہے. یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے. سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے. اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے soshon.com پر جائیں یا گوگل پلے اسٹور اور ایپل ایپ اسٹور سے سوشون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں.